السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں طاہر ملک صاحب موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا کارکن علی بلال عرف ذلے شاہ 3 دن ہو گئے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریلی نکالنی تھی، اور وہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے. پولیس نے جس طرح بہیمانہ تشدد کیا، جو ڈنڈے برسائے گئے، جس طرح سے وہ فوٹیجز ساری آپ دیکھ چکے ہیں. ذلے شاہ کی ڈیتھ ہوئی اور اس پر یہ کہا گیا کہ اس پر ٹارچر کیا گیا. آٹوپسی رپورٹ آ گئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، تصاویر بھی آ گئی. وہ ٹی وی پر نہیں چلائی جا سکتی ہیں، ایگزیکٹ دکھائی نہیں جا سکتی. جب آٹوپسی یعنی کہ پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا، جسم پر نیل کے نشانات ہیں، جگہ جگہ پر زخم ہے. آج البتہ پنجاب حکومت نے، سی ایم پنجاب اور ان کے ساتھ آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہانی پلٹا کر پی ٹی آئی پر ڈال دی. انہوں نے کہا کہ یہ شخص ذلے شاہ جس کا نام تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا راستے میں اور ایک بلیک ویگو ڈالا جو کہ ملکیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل پنجاب کے ایک عہدیدار کی. اس کے ساتھ ٹکرایا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو وہ اسپتال لے کر آئے. یہ بات کسی طور پر درست ہے. وہ نظر آتا ہے کہ ڈالا ایک وہاں پر چھوڑ کر گیا، لیکن کیا یہ وہی ڈالا ہے یا نہیں ہے، یہ ایسرٹین ہونا باقی ہے. لیکن اس سے پہلے 302 کا پرچہ پولیس نے عمران خان پر اور تحریک انصاف کے لیڈرز پر کر دیا تھا. کچھ انکنسسٹنسیز ہیں، کچھ سوالات اٹھتے ہیں. آج جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو بیانات دلوائے گئے ہیں، دیے گئے ہیں ذلے شاہ کے والد کی طرف سے، ان پر تو وہ پہلے آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، ان پر پھر کچھ بات چیت کریں گے. ذلے شاہ کے والد صاحب نے جو کل ایک بیان دیا، اس سے پہلے آپ کو بیان دکھایا جائے، آپ کو بتا دوں کہ پہلے انہوں نے ایک درخواست دی ریس کورس تھانے میں. اس درخواست پر نمبر نہیں لگا، ان کی درخواست پر ایف آئی آر نہیں ہوئی، پولیس کے ڈی ایس پی نے ایف آئی آر کر دی. اس کے بعد طاہر ملک صاحب، یہ جب جنازہ ہوا نا ذلے شاہ کا، تو اس کے بعد ان کے والد صاحب جو ہیں یہ کافی گھنٹے پھر غائب رہے اور وہ منظر سے غائب رہے. رپورٹس آپ کو بھی پتہ ہے سب معاملہ کیا. یہ جو انہوں نے بعد میں بیان دیا، انہوں نے کہا میں جب آئی وٹنس نہیں، انہوں نے پہلے پھر درخواست کیوں دی تھی ریس کورس؟ لیکن اکبر 2 چیزیں، مطلب یہ تو ادارے جو انویسٹیگیٹنگ وہی فیکٹس فائنڈ کریں گے. میرا آپ سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ یہ ایک صاحب جن کا بیٹا گیا ہے، یہ آپ کو بھی اطلاع ہے، مجھے بھی پتہ، ہم جرنلسٹ لوگ ہیں کہ وہ اپنی ایف آئی آر کے لیے پوری ٹرائی کر رہے ہیں. ہم پوری سٹوری بلکہ میں بتا بھی نہیں سکتا سینسیٹیولی، جو ہمیں اطلاعات ملی کہ جی کہیں سے دباؤ ہے کہ آپ نے ایف آئی آر نہیں کرنی. چلے میں بتا دیتا ہوں. دوسرے دن وہ انتہائی ایک نیوٹرل آبزرور بن گیا. اور دوسرا، میں استغفر اللہ، میں کسی باپ کی توہین نہیں کر رہا، مگر میرا سوال ہے باپ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ مجھے کسی پہ شک ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہ کام تو اداروں کا ہے. آپ کا بیٹا گیا، دنیا بھر کا ایک لا ہے. میرا کام ہے کہ اللہ معافی دے میری کہ کوئی پاکستان کا شہری جاتا ہے، میرا حق ہے ایف آئی آر کرے. یہ فیصلہ اداروں نے انویسٹیگیشن سے کرنا ہے. Absolutely. باپ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ اچھا، وہ ایک اور بھی ان کے والد صاحب کا، ذلے شاہ مرحوم کے والد صاحب کا شاٹ ہے، وہ ذرا چلائیں، جس میں آئی جی صاحب ساتھ کھڑے ہیں. وہ سوال کیا صحافی نے ان سے کہ پر کوئی پریشر تو نہیں ہے، آپ کو پیسے تو آفر نہیں کیے گئے. ان کا ذرا ریاکشن دیکھیے گا. بس میری پہلے بات نہیں، میں اسی کو بات ایسے چلتے ہیں. نہیں جی طاہر ملک صاحب، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو ایسے چلتے ہیں. آئی جی صاحب ان کو پکڑ کے لے گئے کہ پین سائڈ پہ آ جاؤ. اگر آپ دنیا کے کسی باڈی لینگویج کے ایکسپرٹ کو لے ہو، آپ یہ ویسے یہ جیسچر دیکھیں تو بڑے سکے بھائیوں والا جیسچر ہے یا ماں بیٹے والا جیسچر ہے. ایک آدھ مسلسل کندھے پہ، یہ بیسیکلی اتھارٹی ہے. یہ طریقہ کہ کاکا تو کچھ کر کے دہا، میں آئی جی ہوں، اور آپ اس کے اوپر کھڑے اور آپ نے اپنی ہائٹ کا پورا اس کے اوپر آئے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی اس کو باندھ لیا کہ میں نے یونیفارم پہنا ہے، میرے پاس طاقت ہے. آپ کا کیا کام ہے کہ اس کو کوئی یہاں چپ کریں یا بولے؟ وہ شہری ہے، اس کو بولنے دیں. یہ باڈی لینگویج 100% بتا رہی ہے کہ آپ اس کو انڈر پریشر لا رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں آپ اس کو. اچھا، آئی جی صاحب آج جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے ایک بات کی ہے ایف آئی آر کے حوالے سے. وہ ایکسیڈنٹ کا ان کو پتہ ہی بعد میں چلا تھا. یہ ذرا دیکھیں کیا معاملہ تھا. پہلے یار میں 302 کیوں دی گئی؟ جس وقت یہ اطلاع آئی ہے اور ایک مظلوم شخص کی ڈیتھ کی اطلاع آئی ہے اور پتھراؤ اور پولیس تشدد اور تمام چیزوں کی بات ہوئی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیا. 302 ایڈ ہوئی، اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے. جب ہمیں پتہ چلا تو اس کے بعد ہم وہ چیز کر دیں گے. جی 302 پہلے دے دی تھی انہوں نے، اور ایکسیڈنٹ کا بعد میں پتہ چلا، اور اس کے بعد وہ پھر اگلا دوبارہ وہ پن اپ وہیں پہ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے مارا ہے. یہ بنگلہ دیش کی پولیس سے ہے ان کا تعلق. جی بالکل، یہ پہلے بنگلہ دیش ہوتے تھے، اب آج کل پنجاب ہوتے ہیں.
पंजाब पुलिस के डीएसपी को ये पता चल गया था ये इमरान खान ने मर्डर किया, 302 खान का इनको पता चल गया है। और इनको अच्छा इससे बड़ी इनकी नाअहली क्या है कि इनको पता ही नहीं कि बंदा कहाँ है। इन्होंने ये कहा बंदा कहाँ है, इनको ये नहीं पता कि वो गाड़ी पे बैठा बकौल इनके, इनको ये पता नहीं कि रास्ते में उसको उतार दिया गया, अब इनको पता चला। मगर ये इनको फॉर सम रीजन ये पता लग गया ये कत्ल खान साहब ने इमरान ने किया, ये इनको पता है, बाकी किसी चीज का पता नहीं। कॉमेडी और क्या होगी इससे, बहुत ज्यादा कॉमेडी चल रही है और बड़े सारे तजाद उसके अंदर चल रहे हैं। तो वैसे ट्रेजेडी। अच्छा, वो एक फुटेज भी उन्होंने रिलीज की है, वो वैसे दरमियान में जरा प्रोड्यूसर साहब वो चलाएं, वो जो कहते हैं कि जनाब ये प्रिजन वैन में हम इनको लेके जा रहे थे और एक जगह पर जाकर हमने इनको उतार दिया। उस पर वजीर आला पंजाब साहब ने ये कहा कि जनाब हमने ये ऑर्डर दिया था कि इनको यहां से अरेस्ट करें कारकुनान को और ले जाकर इनको कहीं दूर जो है ना वो उतार दिया जाए। वो दूर काफी दूर उतार दिया मलिक साहब उन्होंने। अच्छा। जहां पे जमान पार्क है ना उससे पता नहीं 200 किलोमीटर है ना अपना फोटो स्टेडियम। हाँ, इतना तो बनता होगा, 250 के करीब है। बिल्कुल, वो जिनको लाहौर की ज्योग्राफी का कुछ आइडिया है वो ये मेरी हाइट को और तुम्हारी हाइट का बंदा ये 15 मिनट में वॉक कर सकता है। सही है। आप अंदाजा लगाएं अगर आप जब फोटो स्टेडियम से नीचे आते हैं ना जहाँ का वाकया, अगर जमान पार्क में खान साहब के घर में लाउड स्पीकर लगा ना तो वहां आवाज आ जाती है। एक और चीज है उसके अंदर, वैसे ये फुटेज जरा चलाएं प्रोड्यूसर साहब, वो जो प्रिजन वैन से वो कहते हैं जनाब उतार दिया और अच्छा वो साथ क्लेम कर रहे हैं कि इसमें देखा जा सकता है कि जिले शाह और उसके साथियों को हमने रिलीज कर दिया वहां पे। वो भी एक बड़ी मज़ेदार खेज कहानी है, लेकिन पहले जरा फुटेज चलाइए, वो देखिए जरा। सीसीटीवी फुटेज चलाइए जनाब, वो जरा वो जिसमें रिलीज किया जा रहा है उनको। अच्छा, वो साथ उसमें मलिक साहब एक कहानी बड़े उसके साथ वो तैयार करें प्रोड्यूसर साहब। वो मामला ये है कि ये जिन लोगों को रिलीज किया उस पर कहानी है कि उसमें से एक ने कहा कि यार टॉयलेट जाना है मैंने। अच्छा, हाँ, तो वो दरवाजा खोला तो 5 से इकट्ठे निकल गए बेचो। अच्छा, बहुत सिविलाइजेशन है हमारे। जो पुलिस इतनी अच्छी है, मैं कहता हूँ यार ये तो स्वीडन नॉर्वे को भी आगे चलेंगे। अगर आप उनसे कुछ कह दें आपको खाना भी दे देते हैं। ये भी एक नलायकी है। एक बात कर रहा हूँ कि आपको आप किसी को पकड़ के लेके जा रहे हैं, किसी कैदी को प्रिजन वैन के अंदर, वो आपको कहे कि जनाब मुझे आई हैव टू गो टू वॉशरूम, टॉयलेट जाना है, तो उसकी हिफाजत, और वो आप दरवाजा खोलते हैं तो 5 से इकट्ठे निकल जाते हैं। अच्छा, आप यार वाजिब आप क्राइम रिपोर्टर हो माशाल्लाह, दोनों चीजें एक तरफ कहते छोड़ दिया, फिर कहते हैं सवाल कर, आप क्राइम रिपोर्टर भी हो, आपने माशाल्लाह लॉ भी किया। मुझे बताएं जब रियासत किसी फर्द को गिरफ्तार करती है, मुलजम हो मुजरम हो, वो किसकी मलकियत है, उसकी हिफाजत वो किसका काम है? वो रियासत का काम है। अच्छा, फुटेज देखें जी, फुटेज देखें नाजरीन। ये आप इसमें कोई बंदा मलिक साहब आपको नजर आ रहा है इस फुटेज के अंदर? वो कहते हैं ये जिले शाह और उसके साथी हैं जो जा रहे हैं। पूरे लाहौर के अंदर सीसीटीवी कैमराज हैं। ये तो मजाक है, पूरे लाहौर के अंदर सीसीटीवी कैमराज हैं। और ये एक वो वाली जगह है कि आप मुझे बताएं कि लाहौर का सबसे सेंसिटिव एरिया आपके ख्याल में कौन सा है? दिस इज एंट्रेंस टू कैंट, द मोस्ट सेंसिटिव। यार आपको पता है अगर आपको लाहौर के में कोई वीजा भी मिले ना किसी गैर मुल्की को, तो मुझे पता, मेरे लिए हैरत थी कि वो कैंट नहीं जा सकता क्योंकि नेचुरली यहाँ आपकी आर्मी है, वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन है, वहां कैमरा ऐसी जैसे ऑक्सीजन है, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, वो सीसीटीवी के मामले पर सवाल भी हुआ है, जो वो कहानी पिन डाउन कर रहे हैं कि जनाब एक्सीडेंट हुआ, इस डाले ने हिट किया, उससे वो जख्मी हुआ, ऑटोप्सी कुछ और कहानी बयान कर रही है, उस पर तो आते हैं बाद में। पहले जरा वो आईजी साहब से जो सवाल हुआ था वो दिखाइए नाजरीन को। सबसे पहली बात आप रहे हैं कि उस ब्लाइंड स्पॉट की वीडियो, उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मेरे साथ चलिए, टाइम डिसाइड कीजिए, सारे कैमरों की पोजीशन दिखाई जाएगी, एक एक चीज की जगह दिखाई जाएगी। नंबर 2, बहुत सारी स्टिल्स आपको नहीं दिखाई गई। मैंने कहा 31 कैमराज हैं, 31 अल्हम्दुलिल्लाह, और सेफ सिटी के कैमराज ठीक कराए जा रहे हैं, 31 तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों बच्चे हैं जो हमारे पास मौजूद है, वो ड्राइवर है हमारे पास मौजूद है, मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा। ये लें ताहिर मलिक साहब, मामला ये है कि वो कर देना, एक दफा प्रेजेंट कर दें सबके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि यार ये एग्जैक्टली दिस हैपेंड। इतनी सेंसिटिव जगह के ऊपर जहां पर ये फुटेज तो एक दूर से मिल गई है जिसमें बिल्कुल रिकग्नाइजेबल नहीं है कोई कि कौन छूटा, और सड़क क्रॉस कर रहे हैं, नॉर्मल सी फुटेज सड़क क्रॉस कर रहे हैं लोग, लेकिन वो जो हिट हुई है वो फुटेज नहीं हमें पूरे लाहौर में मिल रही। वो मामला, अच्छा, वो कैमरा सिर्फ खराब हुआ है, वो खराब हुए हैं, उनका कुछ अभी उन्होंने आगे बताना है कि वो क्या मामला बनेगा। एक और इस सब ये कुछ तजादात हैं उन पे भी कुछ बात करनी है जो पहले बयानात चलते रहे हैं। ये प्रोड्यूसर साहब जरा एक फुटेज वो रन कीजिएगा जिसमें प्रिजन वैन के अंदर दोबारा गिरफ्तार कर लिए हैं वो तमाम लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हमने गिरफ्तार नहीं किए, किसी को हिरासत में नहीं लिया। जब जिले शाह की डेथ हुई तो कहा गया कि जिले शाह को तो हिरासत में लिया नहीं गया, प्रिजन वैन में तो वो कभी बैठा ही नहीं। प्रिजन वैन में ये जो फुटेज है ये पुरानी है तब की, जब जेल भरो तहरीक चल रही थी,
تو اس وقت تو یہ ساری معاملہ چلانے کی کوشش کی گئی. وہ فوٹیج ذرا چلائیے. ان لوگوں کو کل دوبارہ اٹھایا گیا اور پھر کہا گیا کہ جناب وہ بیان دیں کہ جناب ہاں جی ہمارے ساتھ ہی تھے اور ہم اکٹھے پریزن وین سے نکل کے تو گئے تھے کہیں. یہ ذرا چلائیں پروڈیوسر صاحب, یہ دیکھیں جناب, یہ طاہر ملک صاحب یہ فوٹیج آپ نے دیکھی ہے. یہاں پہ یہ 6-7 لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان سب کو پریزن وین میں اس روز جس دن یہاں پہ ریلی نکالنی تھی پی ٹی آئی نے, ہم نے بٹھا کر ہم ان کو لے کر گئے اور پھر ہم نے ان کو ریلیز کر دیا تھا. ان کو کل پھر گرفتار کیا ساروں کو اور سب کو بٹھا کے ان سے بیان دلوایا. اچھا اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی کو گرفتار کیا. مطلب آپ اندازہ لگائیں, یہ تو کوئی فرد کہے نا تو اس پہ تو آپ بحث کر سکتے ہیں. یہ ایک ادارہ ہے, یہ پولیس ہے جو اربوں روپے سے کام کرتی ہے. ان کو ایک دن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو گرفتار نہیں کرا. پتہ نہیں آپ ہی بتا رہے تھے کہ کوئی ایک لوکل رپورٹر ہے, اس نے اپنے موبائل سے بنائی نا فوٹیج, تو انہوں نے کہا یہ تو فوٹیج ہی جعلی ہے. اس نے چیلنج کیا, اس نے کہا اس کہیں سے بھی ٹیسٹ کرا. اب مان گئے. تو ہم نے باقاعدہ اس پہ بحث کی تھی دونوں نے کہ جناب وہ فوٹیج اصل ہے, یہ گرفتار ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک اور ٹپ بھی دے دوں, ان کے والد کا پہلے دن میں نے خود وہ سنی ہے بات, انہوں نے کہا میرا بیٹا کا مجھے فون آیا اور وہ گرفتار ہو گیا. یعنی کہ باپ کو پتا ہے گرفتار ہے, پولیس کو نہیں پتا گرفتار ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جب وہ سارے کے سارے پہلے جو سارا وہ جھوٹ چل رہا تھا, اب اس کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے نکالا. وہ کہتے ہیں گاڑی کے اندر جو ہم نے ریکور کی ہے اس میں خون بھی ہے اس بندے کا. پوائنٹ از کہ ایک کوئی باڈی تو وہاں پہ اس کی رکھ کے گیا ہے کسی جگہ پہ, اس کو کسی نے ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کیا ہے, یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے اس میں. لیکن وہ تشدد جو ہوا ہے, یہ سب معاملہ کیا تھا. اور آٹوپسی رپورٹ جو ہے وہ بھی پروڈیوسر صاحب ذرا چلائیے گا. اوور آل جن لوگوں نے دیکھی ہے پڑھی ہے, اس کے اندر کہیں پہ یہ مینشنڈ نہیں ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ تو ہوا ہے. زخم ہی اس کے اندر آتے ہیں کہ یہ باڈی پارٹس ہیں, ان کے اوپر یہ زخم ہے. کمر کے اوپر باقاعدہ بروزز ہیں, نیل پڑے ہوئے ہیں طاہر ملک صاحب, جس کو آپ کہتے ہیں نا نیل پڑے ہوئے ہیں. ایکسیڈنٹ میں ٹانگوں کو کچھ نہیں ہوا, کوئی بڑی بون فریکچر نہیں ہوئی. ہم ساری تو تصاویر نہیں نہ دکھا سکے, مگر آپ مجھے بتائیں استغفر, جب آپ کا سڑک پہ گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو, آپ نے اس کے کپڑے دیکھے ہیں, اس پہ کوئی کریز اس کی خراب نہیں, بالکل نارمل ہے. وہ کہتے ہیں نا مٹی لگ گئی ہے یا آپ سڑک سے گھسیٹے گیا, وہ ایسا کوئی سائن ہی نہیں. اگر آپ وہ تصویر دیکھیں, مجھے تو نہیں لگ رہا. ہاں میں ایک اور آپ کو یہ انفارمیشن دینا, اس کے سکے بھائی کی میں بات کر رہا ہوں. سکے بھائی سے یہی پوچھا گیا, اس نے کہا کہ میں نے اس کی باڈی ریسیو کی تھی, اس کا اپنا بھائی ہے, اور اس نے کہا آپ میری انسلٹ نہ کریں, میں اتنا پاگل نہیں بیوقوف نہیں ہوں. جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا, یہ اس کا سکا بھائی کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں آپ سے کہہ رہا. اچھا اس سب معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جو انکنسسٹنسی تھی معاملے کے اندر, وہ تو ہم نے ڈی ہیں. ٹیکنیکل میٹرز یعنی کہ ایف آئی آر لانچ کس کی مدعیت میں ہونی چاہیے تھی. آگے معاملہ جو 302 کے تحت ایف آئی آر کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کے خلاف, اس میں سے ایک فواد چودھری صاحب ہے جو اس دن وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. وہ ایک اور جگہ پہ ان کے پاس ایلیبائی موجود ہے. وہ ایک اسلام آباد میں بیٹھے کہیں پہ وہ ایک ٹی وی انٹرویو دے رہے تھے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں. مالک صاحب ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہے, وہ تھوکے صاحب سے جب کرنی تھی تو وہ آگے معاملہ کیا ایف آئی آر میں پھر کہا گیا کہ سازش آپ نے وہاں سے کی ہے. ہاں بالکل, یہ بھی بات ٹھیک ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے. اچھا خیر, اس میں کیا آگے صورتحال بن سکتی ہے, اور لیکن یہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق آئی جی پولیس طاہر عالم خان صاحب موجود ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. تھینک یو ویری مچ طاہر عالم خان صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ کیس آپ نے دیکھا سر, آپ نے سب سے پہلے تو صرف ہمیں اس چیز پہ گائیڈ کریں کہ اس کے والد جو پہلے گئے کہ میں مقدمہ درج کرانا چاہتا ہوں, میرا بیٹا مر گیا, وہ نہیں درج ہوا, پولیس نے اپنی مدعیت میں درج کر لیا. اتنا رائٹ تو کم از کم ان کا تھا کہ جب وہ دیکھیں ہمارے یہاں طریقہ کار تو یہی ہے کہ جو مقتول ہے اس کے ورثہ کی طرف سے مقدمہ درج ہوتا ہے, یا مقتول جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس گروپ کی طرف سے 302 کا مقدمہ درج ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی قانونی طور پہ رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک, پولیس خود بھی مدعی بن سکتی ہے, کوئی اور آدمی بھی مدعی بن سکتا ہے. البتہ یہ ساتھ جو انہوں نے باقی لوگوں کو ڈالا ہے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے ساتھ 109 پی پی سی لگائی ہے جو کہ اعانت میں آتی ہے, یعنی ابیٹمنٹ میں آتی ہے. کسی کو انسٹیگیٹ کرنا, کسی کو کہنا کہ آپ حملہ کر دو, پولیس کو نہ چھوڑو. تو اس طرح یہ ملک صاحب 109 میں بھٹو صاحب کو ٹانگا تھا. اچھا 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 جی آپ کو یاد ہوگا. وہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب اس میں چونکہ پولیس نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ وہ قتل نہیں ہوا بلکہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مارا گیا. وہ کلیم کر رہے ہیں پولیس والے. ہاں, پولیس نے چونکہ خود تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب 302 کا سیکشن ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن اس مزے کی بات ہے کہ اس میں اور بھی سیکشن ہے. وہ کیسے؟ اس میں پولیس پر حملہ کرنے کے سیکشن ہے 353 وغیرہ, 149 ہے, 147 ہے, اور اس کے علاوہ 780 انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 لگائی گئی ہے. وہ تو خیر 16 ایم پی او کے تحت ہو گیا نا طاہر صاحب, نہیں گرفتاری
302 ختم کر کے صحیح یہ مقدمہ جاری رہے گا. ٹھیک. اور وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جی دہشت گردی کر رہے تھے جی وہاں ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, دوسری جگہ پہ وہ دہشت گردی بھی کر رہے تھے, تیسری جگہ پہ ہم نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے کچھ کیا, پھر کہتے نہیں کیا. ملک صاحب آج بڑا آپ نے وہ دیکھا ہے جو سی ایم پنجاب صاحب نے بھی اور آئی جی پنجاب صاحب نے کہا, انہوں نے کہا ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا تشدد کریں یہاں پہ, یہ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے پھر سب کچھ؟ یہ تو پتہ نہیں, ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا. میرا خیال ہے میری خاصی عمر ہو گئی کہ یہ حکم کہاں سے آتے ہیں, یہ بھی ایک ملین ڈالر کویسچن ایسا ہے. ویسے تانوی پتہ ہے, میں نہیں پتہ, بولنا نہیں سی. نہیں ایکچولی ایسا ہے جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ پولیس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس جلوس کو نہیں آنے دینا, نہیں نکلنے دینا. اب جب پولیس افسر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم فورس یوز کر سکتے ہیں, تو اس وقت اکثر جو ہے سیاسی فارمل ریٹن آرڈر نہیں ہوتا, ان کہہ دیتے ہیں ہمیں ویسے یہ کہتے ہیں کہ نہیں تشدد کے بغیر ہی کوشش کریں. اور تشدد کے بغیر پھر کیا کوشش ہے, وہ ہے بات چیت کرنا. اور ہمارے ایس او پیز میں بھی یہی ہے کہ ان سے پہلے بات چیت کریں واٹر کینن کے ذریعے یا ٹیئر گیس شیل کے ذریعے بات چیت, پروپورشنلی فورس کو یوز کریں. صحیح, یعنی جتنی فورس کی ضرورت ہے اتنی فورس یوز کی جائے. اب لاٹھی چارج کے متعلق جو ہمیں ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ لاٹھی چارج جب بھی کریں جسم کے نچلے حصے پر کریں, سر یا وائٹل پارٹس. بڑی کمال بات ہے, آپ کے میں کٹ آف کروں یہاں پہ. میں نے طاہر عالم صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے. جو آٹوپسی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں یہ جو شہید ہوا یا مارا گیا ضلع شاہ جو ہے, اس کے لوور باڈی کے اوپر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں ہیں تشدد کے. آپ نے اگر تصاویر دیکھ رکھی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, مطلب بہت دلخراش ہیں, ٹی وی پہ تو ہم نہیں یہاں پہ چلا سکتے. کمر کے اوپر نا لاسیں ہیں, نیل پڑے ہوئے ہیں. ایکسیڈنٹس آپ نے بڑے سارے کیس دیکھے ہوں گے ہٹ اینڈ رن کے, اور وہ نکل جاتے ہیں لوگ گاڑی مار کے, یا بڑی زور کی گاڑی لگی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس میں کہیں پہ کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے, کوئی لانگ بون فریکچر ہے ہی نہیں, نہ سروائکل نہ پیلوک, کوئی چکر نہیں ہے, اور ٹانگیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, اور نازک حصے جسم کے جو ہیں وہ کچھ لے گئے ہیں. یہ کس قسم کا ایکسیڈنٹ؟ میرا خیال ہے کہ ایکسیڈنٹ میں لازمی نہیں کہ پورا جسم کچلا جائے. ایک دفعہ ٹکر سر پہ لگ گئی, گاڑی سر سے ٹکرا گئی تو بندے کی لاش یا باڈی جو ہے وہ دوسری طرف گر جائے گی اور گاڑی گزر جائے گی. تو میرا خیال ہے یہاں پر جو باقی نشانات جو کمر وغیرہ پر آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے اس پر جو ٹارچر کیا ہے, پولیس کا میرا خیال موقف یہ ہے کہ اگرچہ اس کے جسم پر وہ یہ کہہ نہیں سر, وہ کہتے ہیں ہم نے پکڑا ہی نہیں تھا, ہم نے ٹارچر کیا نہیں, ہم نے تو ہاتھ نہیں لگایا, ہم تو پھول برسانے گئے تھے اور تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ اب من گئے, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں جی پکڑا تھا. اب یہ فوٹیج ہے جناب, یہ دیکھیں پریزن وین سے یہ نکل گیا. اب یہ کہ کیا جو لیشز ہیں کمر پر یا دوسرے نشانات ہیں وہ اتنے تھے کہ اس سے ڈیتھ واقعہ ہو جائے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی سر پر جو چوٹ لگی ہے اس سے ڈیتھ واقعہ ہوئی ہے. اور سر پر جب پولیس جو ہے اگر اس کو کھلا ہاتھ دے دیا جائے تو پھر پولیس میں بھی فرسٹریشن آ جاتی ہے بعض اوقات. اور ان کو جس طرح سے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اینٹی رائٹس کے متعلق کہ کس طرح سے انہوں نے روکنا ہے, کیسے فورس یوز کرنی ہے, وہ نہیں ہے. پھر وہ اندھا دھند جو ہے لاٹھی چارج. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ایک اور چیز دیکھتی ہے, پولیس دیکھتی ہے کہ سامنے ہمارے کون سے مظاہرین ہیں, کیا یہ وائلنٹ تو نہیں ہے, کیا یہ طاہر القادری کے بندے تو نہیں ہے جو کہ پھنٹی لگائیں گے اغوا کر کے بھی لے جائیں گے, کیا یہ لبیک والے تو نہیں ہے جو سیدھا فائر کر کے. ٹھیک ہے, تو پولیس بدقسمتی سے ہم جہاں ایک دیکھتے ہیں کہ خونخوار گروپ ہے جس نے کوئی قانون کا لحاظ نہیں کرنا, جس نے جان بھی لے لینی ہے. میرا خیال ابھی بھی شاید جس جماعت کا میں نے نام لیا اس کے ہاتھوں زخمی لوگ پولیس والے ہیں, ابھی بھی شاید کوئی ہسپتال میں پڑے ہوئے ہوں, اتنا لمبا اپاہج ہو گیا. اچھا خان صاحب, میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے آپ نے اپنے تجربے سے بتانا ہے اور مجھے پتا آپ سچ بتائیں گے. آپ سمجھتے ہیں ہماری جو پولیس ہے وہ پولیٹیکلی سیاسی کوئی ان پہ پریشر نہیں, ایک ڈی ایس پی یہ کر سکتا ہے بغیر کوئی فیکٹ ہو کے وہ کہ جی اٹھاؤ سابق وزیر اعظم پہ میں 302 لگا دوں, وہ ایف آئی آر آپ سمجھتے ہیں ایمانداری سے کہ پولیس کی ہے ایف آئی آر یا کہیں اور سے آرڈر ہے؟ پولیس کی ایک ہیرارکی ہے, ڈسپلن ہے, یہ پورا پولیس کے ٹاپ لیول پر بھی ڈسکس ہوتا ہے. اس طرح کا جب واقعہ ہو جائے اور خاص طور پر مجمع میں کوئی بندہ مر جائے تو یہ حکمرانوں سے بھی ڈسکس ہوتا ہے
اور اس کے بعد ہی اس طرح کی FIR کاٹی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کی انٹینشن جو ہے کسی کو مارنے کی نہیں ہوتی. یعنی ٹھیک ہے غصے میں ایک کارکن سامنے آ گیا, نہیں ہٹ رہے, آگے بڑھ رہے, ظاہر ہے جان کے کون کوئی مارے گا, لیکن انٹینشن نہیں ہوتی, لیکن ایکشن اس طرح کا ہو جاتا ہے. ماڈل ٹاؤن میں بھی ہم نے دیکھے نا, لوگ ہمارے سامنے تھے, میں اس وقت آن گراؤنڈ تھا, میں اس وقت کرائم رپورٹنگ کرتا تھا. میں نے وہ جب رات کے ٹائم پہ بیریکیڈز ہٹانے والا سلسلہ شروع ہوا, دوپہر تک جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا ہم کور کرتے رہے, فائر کیے نا. اس واقعے کے بعد سے پولیس میں جو تبدیلی آئی ہے ان کو ہتھیار دے کے نہیں بھیجتے بس کنٹرول کرنے کے لیے نہیں, اس میں یہ آئی ہے کہ پولیس سے جب بھی وہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں, موب کنٹرول کرتے ہیں, تو ان سے اسلحہ لے لیا جاتا ہے. کسی کو اسلحہ نہیں دیا جاتا, حتیٰ کہ جو افسروں کے گن مین ہیں ان سے بھی رائفلیں لے لی جاتی ہیں تاکہ وہ کہیں چلا نہ دیں, گولی نہ چلا دیں, جس سے کیونکہ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ لاشیں نہ گریں, کیونکہ اگر لاشیں گر جائیں تو اس کے نتیجے میں پھر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا. پاکستان میں تو حالات بڑے اور سے ہیں. ویسے طاہر عالم خان سیاسی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو اس وقت تو الیکشنز سب سے پہلے ہیں, اور الیکشنز نہیں کروانے تو وہ روکنے کے 2-3 ہی طریقے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے خاکم بدن, لیکن وہ یہ ہے کہ ایک کیوس کریٹ ہو, اس کے بعد ایک ایسی صورتحال بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو مکمل طور پر جانبدار غیر جانبدار رہنا چاہیے. اسے جو اس کے لا ہے, جو اس کے پولیس اس کے مطابق مجھے ایک اور بات کا طاہر عالم خان سے, اس وقت سارے لوگ تذبذب کا شکار. مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے کہ 25 مئی کو عمران خان نے کہا میں ایک ریلی نکالنا چاہتا ہوں, یہ جا رہے تھے اسلام آباد اور ریلی کے لیے, اور پورے پنجاب کے اندر ایک ورسٹ کریک ڈاؤن ہوا, وہ ہم نے دیکھا, اس کی فوٹیجز موجود ہیں. یاسمین راشد کی گاڑی والی فوٹیج آپ دیکھیں, وہ صرف گاڑی جاری کچھ بھی نہیں, 4 طرف سے پولیس والے آگے ڈنڈے مار مار کے وہ گلو بٹ سٹائل شیشے توڑ دیے, لوگ زخمی کیے, ایک شخص کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی اس دن, وہ پل سے نیچے گر گیا تھا. 8 مارچ کو بھی ایسے ہی ہوا. میں ایگزیکٹلی کوئی بات کر رہا ہوں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہی پولیس آفیسر طاہر عالم خان صاحب جن پر یہ الزام تھا کہ یار یہ بڑے متشدد ہیں اور انہوں نے سب کچھ کیا ہے, نگران سیٹ اپ بنا ہے, تو پھر دوبارہ وہی لگ گئے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ اسی طرح کے آفیسرز آپ نے تعینات کیے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے کہنے پر چلتے بھی ہیں اور ان میں ٹینڈنسی بھی ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پولیس آفیسر جو ہیں وہ اپنے عہدوں کے لیے حکمرانوں کا جائز ناجائز حکم مانتے چلے جاتے ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری طرف سے. پولیس کی طرف سے بالعموم آپ کوئی ریئیکشن نہیں دیکھیں گے, وہ حکم کی تعمیل کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حکم کی تعمیل کرتے وقت بے انتہا پولیس والے درجنوں کے حساب سے شدید زخمی بھی ہو جاتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں, لیکن انہوں نے تعمیل کرنی ہوتی ہے. خان صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری پولیس قانون کی بجائے حکمرانوں کے تابع ہے, یعنی کہ جو طاقت میں بیٹھے اس سے ڈرتی ہے؟ یہ تو وہ تو اسٹیٹ کے لوگ ہیں, وہ تو ہمارے لوگ ہیں. دیکھیں رینجرز کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. رینجرز جب کسی جگہ کا کنٹرول سنبھالتی ہے یا کسی ایریے میں آتی ہے, وہ اسلام آباد ہو یا کراچی ہو, تو وہ اگرچہ پولیس یا ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہوتی ہے, لیکن اس سے دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گی. پرائز پوسٹنگ کہ خاص جگہ پہ لگ جاؤں, یہاں پہ اختیار ہے آپ کے پاس. دوسرا اختیار 2-3 طرح کے, ایک ویسے آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کے اس پر ڈسپوزل پر ایک فورس موجود ہے ایک اچھی پوسٹنگ میں, دوسرا فنڈز بھی موجود ہوتے ہیں. طاہر ملک صاحب پیسے تو اس کا مطلب ہے نا جو پولیس پولیٹیکل ہے, اس میں فائدہ بھی ان کا ہے, وہ فائدے لیتے ہیں ایسی پوسٹوں پہ بیٹھے. حکمران بھی گلٹی ہیں اور پولیس بھی گلٹی ہے, ہمارے تو دونوں طرف سے, ہمیں تو دکھ دونوں طرف سے. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز جو ڈسکس کرنی ہے طاہر عالم خان صاحب کے ساتھ, وہ ایک بریک کے بعد آ کے ڈسکس کرتے ہیں. پوسٹ مارٹم ڈسکس کریں ذرا ان کا. ہاں نہیں, اس کے بھی علاوہ ایک وہ جو ڈرائیور ہے جس بلیک ڈالے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جناب اس کی ٹکر سے ضلع شاہ کی ڈیتھ ہوئی, اس ڈرائیور کو کل وارث روڈ سے اٹھایا گیا, کل شام کو 7-7:30 بجے کا وقوع ہے. وہاں پر ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے, اس کے دفتر میں نیچے بیسمنٹ میں وہ کالا ڈالا کھڑا تھا. ہمارے سورسز کا یہ کلیم تھا, اور میں نے اس وقت یہ ٹویٹر کے تھرو بتایا بھی تھا کہ آئے ہیں پولیس والے, ان کے پاس چابی پہلے سے موجود تھی ڈالے کی, وہ ڈالا انہوں نے سٹارٹ کیا, یہ 2-3 لوگ وہاں سے اٹھائے ہیں. اس کے علاوہ تمام CCTV فوٹیج DVR وہ اٹھا کر وہاں سے لے گئے. ایون سو مچ سو کہ جو ساتھ والی بلڈنگز ہیں ان سب کے بھی DVR اٹھا کے لے گئے کہ کسی قسم کا ریکارڈ نہ ہو. وہاں پر انہوں نے تشدد بھی کیا لوگوں کے اوپر. سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈرائیور وہاں سے اٹھایا گیا, اس ڈرائیور نے آج بیٹھ کے بیان دیا جو کہ چلایا IG پنجاب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر, کہ جناب میرے سے یہ ٹکر ہو گئی تھی, میں اس کو لے کے چلا گیا عمران خان کے پاس. عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈال دو اس سب معاملے کو آگے.
تو یہ جو وہ بیان دے رہا ہے یہ ایک تو وہ پولیس کی کسٹڈی میں اس نے دیا ہے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ میجسٹریٹ کے سامنے بھی بیان ہوتا ہے, اور جو کہ ابھی سابق آئی جی پولیس طاہر عالم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیس آگے چلے گا, تو اس کے بڑے ایسے نتائج ہو سکتے ہیں کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے, کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیونکہ آپ کو یاد اسی وجہ سے کروایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی, جس قتل کیس میں دی گئی تھی, اس میں یہی دفعات لگی ہوئی تھی کہ جناب یہ قتل ہوا, یہ اس قتل کے پیچھے, اور یہ سب معاملہ ہوا, یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اس پر بات کریں گے کہ اس میں آگے کیا معاملات بن سکتے ہیں. 78واں پرچہ ہے عمران خان صاحب کا, سینچری کے بہت قریب جا رہے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جو پنجاب حکومت نے لوگ گرفتار کر رکھے ہیں ان کے بیانات کی قانونی حیثیت کیا ہے جو پولیس کی کسٹڈی میں انہوں نے دی ہیں؟ طاہر عالم خان صاحب, یہ اب آگے میجسٹریٹ کے روبرو وہ بیان دیں گے تو وہ زیادہ معتبر مانا جائے گا. پولیس کے روبرو جو بیان دیا جاتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور اس کو ایز اے ایویڈنس استعمال نہیں کیا جا سکتا. پولیس افسر جو ہے یا تفتیشی افسر عدالت کے روبرو یہ پلی نہیں لے سکتا کہ تاکہ چونکہ ایک شخص نے اس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا تھا تو اس لیے اس کو درست مانا جائے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر وہ 164 کی سٹیٹمنٹ کسی مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرواتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ پولیس کو باہر نکال دیتا ہے, اس کو پہلے بتاتا ہے کہ سوچ سمجھ لو, یہ بیان تمہارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے, اور اسے سوچنے کا وقت دیتا ہے. اچھا, ہم اگر دوسری سائڈ کی بات کرتے ہیں, عمران خان تحریک انصاف کری کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. اب یہاں پہ تو پولیس نے بالکل ہی آزاد ہو گئی نا, وہ کہتے ہیں ساڈا کچھ لینا دینا نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے سب معاملہ. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر کچھ ایسا معاملہ بعد میں بھی نکل سکتا ہے, کچھ ایسے کس طرح سے انویسٹیگیشن اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ ہاں ان کی کوئی انہوں نے تشدد کیا یا کسی نے تشدد کیا جس کے باعث ڈیتھ ہوئی؟ از اٹ پاسبل؟ انویسٹیگیشن ایک سیپریٹ چیز ہے اور جوڈیشل کمیشن کی انکوائری ایک سیپریٹ چیز ہے. انویسٹیگیشن انیشیٹ ہوتی ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد, اور اسی انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ملزموں کا چلان بنتا ہے, اور عدالتیں جو ہیں وہ پولیس کے بنائے ہوئے چلان کے مطابق ہی ملزم کو سزا دیتی ہیں, بری کرتی ہیں. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ رپورٹ تیار ہو کر وہ انکوائری کرتے ہیں, مختلف لوگوں کے بیان لیتے ہیں, جو جائے موقع ہے وہ بھی دیکھتے ہیں جہاں یہ کچھ ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی رپورٹ بنا کر اس اتھارٹی کو بھیج دیتے ہیں, یعنی گورنمنٹ کو, جس نے وہ مقرر کیا ہوتا ہے. اب گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیشن کا پارٹ بنائے یا نہ بنائے, نہیں کہ وہ جوڈیشل رپورٹ جو ہے وہ پبلک کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے, جیسے مال ٹاؤن کیس میں ہم نے دیکھا. اچھا خان صاحب, میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک آدمی کو 24 سے زیادہ زخم ہے, جو پوسٹ مارٹم بتا رہا ہے 26, تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ سے مرا ہے یا تشدد سے مرا ہے؟ کوئی سائنٹیفک میں بات کر رہا ہوں, یہ میرا حال ہو سکتا ہے. ہماری جو لاہور کی فورینسک لیب ہے اس میں بڑے بڑے قابل سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیکل جورسپروڈنس کے بڑے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑی آسانی سے اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ سٹکس کے نشان ہیں, پتھروں کے نشان ہیں, یا کسی سالڈ چیز سے ہٹ ہونے کے نشان ہیں. یہ تو ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے سر, یہ جو ہاسپٹل میں جنہوں نے آٹوپسی کرنی ہے ڈاکٹرز بھی بتا سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہے, اور اب ناؤ دیٹ the person has been buried, دفنا دیا گیا, آپ کیا کریں؟ اب اس کی جو ہے دوبارہ قبر کشائی کر کے بھی ہم اچھا اس سے پتہ چل سکتا ہے. یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے کہ یہ مطلب کتنی دیر کا کام ہے یہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو خیر ایسا نہیں ہے, کوئی ڈی سی نے اجازت دینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹروں کی ٹیم وہیں موقع پر جا کے. اچھا خان صاحب, جس وقت باڈی لائی گئی, ہی واز اناؤنسڈ ڈیڈ ایٹ ارائیول, وہ جب باڈی آئی ڈاکٹرز نے جو پورا پوسٹ مارٹم کا پروسیجر کیا, تو ڈاکٹرز کو یہ پتہ نہیں چل پاتا موقع کے اوپر کہ یار یہ ہٹ اینڈ رن والا کیس ہے, ایکسیڈنٹ میں مرا ہے یا پھر کوئی تشدد ہوا ہے, یہ سب معاملہ جو کہ آٹوپسی رپورٹ کے اندر انہوں نے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں, کافی کچھ ہے اس کے اندر, لیکن یہ ایکسیڈنٹ والا وہ ڈائریکٹ پن پوائنٹ کر کے بھی تو بتا سکتے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے, کہ نہیں بتا سکتے؟ عموماً ڈاکٹر جو ہیں وہ فوری طور پر اپنی اوپینین نہیں دیتے. اچھا, وہ مختلف قسم کے ایکس رے بھی کروائے ہوں گے ڈیفینیٹلی اس میں, پھر اس کے بعد جو اس کے جسم سے فلوئڈ نکلتا ہے وزراز وغیرہ, اس کو بھی کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھیجتے ہیں. وہاں سے جب رپورٹ آتی ہے تو اس کے بعد وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی. ہارٹ بھی بعض اوقات نکال کے بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ نیت ہو, جی کہ کیا اسے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا تھا اس وقت. تو یہ اب جہاں
पुलिस जैसा इदारा सियासी दबाव का शिकार हो सकता है तो डॉक्टर बेचारे जो हैं वो अकबर एक चीज़ तो साबित होगी ना खान साहब कि ये साइंटिफिकली पता किया जा सकता है कि ये नेचुरल डेथ है, तशद्दुद से मरा है या एक्सीडेंट से, तो फिर बहस क्या है? फिर हम ये सारा निज़ाम क्या ढूंढ रहा है? मेरी समझ से निज़ाम ये ढूंढ रहा है कि आईजी साहब कहते हैं कि हमने तशद्दुद का हुक्म नहीं दिया, वहां पर जो तशद्दुद हुआ वो सबने देखा, उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो पकड़ के इसको लेके नहीं गए, फिर उसके बाद कहने लगे जी हमारे भी वहां से निकल गया था बीच में से, फिर उसके बाद कहने लगे मेरा फिर वही सवाल है, तो हम तो पता कर सकते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो फिर बहस क्या है? अच्छा, मैं वैसे पुलिस को या आईजी साहब को फिर भी क्रेडिट देता हूं किस चीज का कि उन्होंने 302 खत्म कर दी। वो चाहते तो 302 लगी रहने देते, कहते कि वाकई ये इनके वर्करों ने ही मारा है। जैसे कि हम देखते हैं कि पुलिस मुकाबला जब पुलिस करती है तो बिलमूम कई दफा ऐसा होता है जी कि पुलिस के मुलजम के साथी हमेशा से पुरानी तरीन स्टोरी है, मुलजम मर गया। हाँ, निशानदेही के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने छुड़ाने के लिए हमला किया, उन्हीं की गोलियों से ये मर गया, हम बच गए। ये तो पुरानी सब आप भी यही करते थे, ऐसे करते थे, ऐसा होता रहा है। नहीं करते थे, आप भी ऐसे करते थे। नहीं, मैं उसको मेरा ख्याल है कि अभी खैर मौके पे बात करें, हासिदा मतलब समझ जाओ, चलो तो खैर बोगस किस्म की स्टोरी नहीं बनानी चाहिए, इससे साफ पता चल जाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। ये जो है आईजी साहब का ये जो 302 हटाई है तार आलम खान साहब, ये मेरा ख्याल है ये क्रेडिट कम से कम दे दिया, चले वो आपके कहने पे हम इसको क्रेडिट मान लेते हैं, लेकिन वो जो 780 लगी हुई है वो भी उतनी जहरीली है। हाँ, वो बल्कि उससे ज्यादा ही जहरीली है। वो क्या एग्जैक्टली, जरा थोड़ा एंटी टेररिज्म की दफात लगी हुई, एंटी टेररिज्म एक्ट की। तो उसमें क्या सजा हो सकती है? अच्छा, उसमें इमरान खान साहब के लिए वैसे तो वो 78 पर्चे हैं उन पे माशाल्लाह, या 78 हो चुकी है उनकी तादाद। मैं सिर्फ पूछना आपसे चाह रहा हूं कि उनमें से बहुत सारे पर्चे ऐसे हैं, एक गिरफ्तार करने के लिए काफी है, एक नाहल करने के लिए काफी है, एक सूली में चढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि सजा इसकी यही है ना, मौत है, सजाए मौत है टेररिज्म अगर साबित हो जाए तो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की बात करें, कितना डेंजरस हो सकता है ये तहरीक इंसाफ के लीडर्स के लिए? इसमें अगर वो ये कहें कि इन्होंने जान के ये डाला कि जनाब उकसाया अपने कारकुनान को, जो वो कह रहे हैं, और उकसाने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट में मर गया, तो फिर भी इनके ऊपर डाल दो ताकि अवाम को इनके खिलाफ उकसाया जाए। FIR में जो DSP साहब की तरफ से हुई है उसमें जो बातें मंसूब की गई हैं कि इस तरह हुक्म दिया इमरान खान ने या दूसरे लीडरों ने वर्करों को कि छोड़ना नहीं है, जो भी है, तो इसको साबित करना मेरा ख्याल इतना आसान नहीं होगा, इसको साबित करना खासा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ उनके फेवर में, यानी PTI की फेवर में ये बात जाती है कि दफा 144 का नफाज उस वक्त किया गया जब उन्हें इजाजत दे दी गई थी, जो मैंने मीडिया से सुना है, मुझे हकायक का जाती तौर पर। जी, वो दफा 144 उन्होंने लगाई थी 7 दिन के लिए PSL के लिए, वो एक दिन बाद ही उन्होंने वापस ले लिया। अब कल इमरान खान साहब ने वैसे ऐलान किया हुआ है, मतलब वैसे टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, ये याद रहे। अच्छा खान साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हमने इतने साल पुलिस में काम किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बंदा है जिसपे 78 उसमें मुकदमात हो और वो बंदा आपका वर्ल्ड कप का हीरो हो? मेरा ख्याल दुनिया का ना भी हो नहीं, मैं देखें कि आप एक कैरेक्टर भी तो समझे ना दुनिया का। मैं पॉलिटिकली आपको पता खुद खां के हक पे नहीं, मेरा ज़हनी तौर पे इख्तलाफ है, मगर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की तारीख में वाहिद बंदा है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। दुनिया की सिर्फ 2 स्टेट है जिन्होंने जुर्रत की है कि हम कैंसर हॉस्पिटल बना सकते हैं। वो बंदे पे 78 केसेस किस तरह देखते हैं अभी सब? हम जब किसी गैंग को, क्रिमिनल्स के गैंग को पकड़ते थे तो, और उसके ऊपर जो मुकदमे निकलते थे जी 25 मुकदमों में मुलव्वस है, ये कार छीनने के इतने मुकदमे में मुलव्वस है, कत्ल के इतने मुकदमों में। तो मैंने जो मुलजम पकड़े हैं या मेरे सबॉर्डिनेट्स ने पकड़े हैं, वो मैक्सिमम 35 केसेस थे एक बंदे पर। आदि मुजरिमों पे मैक्सिमम जो एक लॉन्ग टेन्योर ऑफ सर्विस में तारा खान साहब ने देखे वो 35 केसेस। कितने साल ने? 36 ईयर्स। 36 ईयर में उनका कहना है 35 से ऊपर नहीं कोई गया। जो मेरे हो सकता है किसी और पुलिस वाले के पास ज्यादा नहीं होंगे, मगर 78 ये कोई सैनिटी आप समझते हैं? वाकई ये क्या निज़ाम है हमारा? ये पुलिस को समझ नहीं आती, ऐसे ही मुकदमे करते जाते हैं। एक वाकये के कई मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस है, वो कानून का हिस्सा है, वो तो बाद में क्लब हो जाएंगे ना। एक वाकये का एक ही मुकदमा दर्ज हो सकता है और वो भी उस जगह दर्ज हुआ होगा जिस जगह ये कोई जुर्म हुआ होता है। तो मेरा ख्याल है मुकदमा अच्छा, एक चीज छोटी सी और है बीच में, वो मैं नाजरीन को सुनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वो पॉलिटिकल भी है, फिर उसके बाद आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी उसके ऊपर लेंगे। मरियम नवाज साहिबा की एक जनाब एक ऑडियो रिलीज हुई है, लीक हुई है,
اور وہ ہے پرویز رشید صاحب کے ساتھ, اور وہ ہے باقی ڈیتھ کے اوپر, اور اس میں یہ بات ہو رہا ہے کہ ایجنڈا سیٹ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے بندہ ایک مر گیا سیاسی کارکن, لیکن اب اس کو اینگل کیا دینا ہے, وہ کیا معاملہ ہونا ہے, وہ آج چلتی بھی رہی, ذرا دیکھیے, چلائیے پروڈیوسر. ہاں جی جناب, یہ آپ نے سنی ہے طاہر ملک صاحب, وہاں پہ بے حسی کا عالم یہ ہے. بیس یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک باپ کا یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں کس طرح کسی پہ الزام لگاؤں, اس نے مارا. یہ ایک ہمارے سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں, یہ سینئر ہماری صدر ہیں مسلم لیگ, یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کس نے مارا ہے؟ آپ کو ایک بات کا پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے, ایک انسان دنیا سے چلا گیا. یار ہم نے ادارے بنائے ہیں, لاکھوں اربوں روپے ان پہ لگاتے ہیں, ان کا کام ہے انویسٹیگیٹ کریں. یہ میرا کام نہیں ہے, یہ باپ کا کام نہیں, یہ مریم کا کام نہیں کہ اینگل دے کس نے مارا ہے. یہ بتائے گی میری پولیس, انہوں نے اس کو پولیٹیکل کلر دے نہیں یار, یہ پھر آپ ادارے کس لیے بنائے, پھر چھوڑ دیں ان کو سب کو. پولیس ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, چاہے پی ایم ایل این کی ہے, کسی کی ہے. آپ نے تو اداروں کو ادارے رہنے نہیں دیا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیوں خان صاحب یہ کام ہے اس طرح؟ خان صاحب سے میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں اور سب معاملہ وہ کیا پولیس کے اندر رہے ہیں, لیکن آپ کو اس چیز کا تو آئیڈیا ہے کہ ایک تو پرائم ادارہ ہے ہمارا, ان کے پاس یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں آج کل لوگ جو ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں, وہ واٹس ایپ کال یوز کرتے ہیں. سر وہ بھی ہو جاتی ہے, وہ بھی نکل آئیں. اچھا نہیں, اس صورت میں ہو جاتی ہے کہ میں کسی جگہ گیا ہوں, میرا فون کسی کا قابو آ گیا, اس میں کوئی ڈیوائس لگا لی یا اس میں کوئی پروگرام. تو سابق چیف جسٹس صاحب نے دراز دے دی کہ ہیک ہو گیا میرا. چلیں میں ایک بریک, ایکچولی وہ پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب نے کل ریلی نکالنے کا کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈ اس کو خود کروں گا. اور دوسرا جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے کہا کہ یار ان کو الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ ان کو چلتا کریں. ایک نگران حکومت اتنی متنازع ہو گئی ہے اور اس کا مینڈیٹ ہے الیکشنز کروانا, تو جو الیکشنز وہ کروائے گی حساب لگائیں وہ کتنے متنازع ہوں گے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس وقت پنجاب کے اندر موجود ہے, اس پر عمران خان اور ان کی جماعت نے سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ اس قدر متنازع ہو چکا ہے, تو الیکشنز کروانے کا جو ان کے پاس مینڈیٹ ہے اور جو ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ کس طرح سے پوری کریں گے. طاہر ملک صاحب, از اٹ پاسبل کہ مطلب ابھی آلریڈی اتنا متنازع, یہ کتنی جائز ڈیمانڈ ہے الیکشن کمیشن سے کہ یار نگران سیٹ اپ ختم کریں آپ؟ دیکھیں اکبر, یہ تو بڑی کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں. جو نگران حکومت ہوتی ہے نہ تو اس کی پاور ہوتی ہے, نہ اس کی شکل ہوتی ہے, نہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے, وہ تو منتخب نمائندے نہیں, ان کا صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے. الیکشن بھی الیکشن کمیشن نے کرانا ہے, انہوں نے نہیں کرانا. تو میرے خیال میں مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, نگران وزیر اعلیٰ صاحب آ گئے ہیں, تو اس طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح پولیٹیکلی اپنا فلیور دکھائیں. اس حوالے سے میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. آپ کی جو اتھینٹسٹی ہے, نیوٹرلٹی ہے, غیر جانبداری ہے, وہ خطرے میں پڑے. یہ ہمیں ویسے ایٹ دا سیم ٹائم پتہ ہے کہ اس ڈیمانڈ پہ کان کسی نے نہیں دھرنا ہونا, اس میں کچھ نہیں. مگر ایک میں تھوڑا سا اعتراض خان صاحب پہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کا بھی کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ یار یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ 15-20 دفعہ کوئی کوئٹہ سے پولیس آتی ہے, بیچارے ٹانگا کرا کے آندے نے, کوئی رکشا کرا کے آندے نے, خان صاحب آپ کو لے کے جانا ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں میں دادر نہیں جا سکتا, میری جان کو خطرہ ہے, میں باہر نہیں جا سکتا, میں جان کو خطرہ ہوں. ریلی پہ وہ شیر ہو جاتے ہیں. تو کیوں, میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب بھی خود ہی کنفیوز کر رہے ہیں. ریلی میں بھی خیر وہ بلٹ پروف کار کے اندر ہی ہوں گے. ریلی کے اندر آپ کا بھائی مان لیا آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا, بقول آپ کی کہ یہ ادارے بڑے خطرناک ہیں, بقول آپ کے یہ کسی کو معاف نہیں کرتے, بقول آپ کے کہ یہ جو ریاستی سارا مشینری ہے یہ پی ٹی اے کے خلاف ہے. تو جو جن کے بیٹے جائیں گے, جن کے بھائی جائیں گے, کوئی اور بھی تو ضلع شاہ ہے, ان کی پھر حفاظت کون کرے گا؟ ان کو بھی پھر دے دیں آپ اپنا وہی 72 بند دے دیں, ان کو بھی سیکیور کر لیں. پھر یہ کیا کہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کے لیے کسی کو پھر نکلنا نہیں چاہیے. نہیں, میرا سوال آپ سے ہے. لیڈر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایگزامپل سے, خان کیپٹن رہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب فائنل ہوا تو خان ون ڈون آ گیا, خان کبھی ون ڈون نہیں گیا. آپ لیڈر ہیں, آپ ایگزامپلس بناتے ہیں. اگر آپ پروٹیکٹیو ہوں گے تو میں وائی شوڈ بی فالوئنگ یو, میں اپنا بیٹا کیوں بھیجوں, میں اپنی بہن جو 70 جلسے کیے نا عمران خان نے, اور وہ 71ویں کے اندر جب اس کو لگی گولیاں, تو کیونکہ ہم نے بھی اس کے ساتھ ساتھ کور کیے, پورے پاکستان کے اندر آن سپاٹ جا کے کور کیے. ایک جگہ پہ بھی ان کی ساری پارٹی کہتی ہوتی تھی کہ یار آگے کچھ اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم ایک بلٹ پروف گلاس کی والی لگا لیں. نہیں تھے لگاتے نا, اسی کی وجہ سے ہوا نا ایک معاملہ. میں تو اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن کا ٹارگٹ ہے اور ٹارگٹ ہو سکتا ہے, دے آر گوئنگ ٹو ٹارگٹ عمران خان, ناٹ دا کارکنان, ورکرز کو ٹارگٹ نہیں کرنا. پر تم میرے سے زیادہ فریش ہو, ینگ آدمی ہو, میں پوچھ رہا ہوں کہ ینگ بندے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ میرا لیڈر جو ہے وہ 100% پروٹیکٹیو ہو, میں آج جمہوریت کے لیے جان دے دوں. وائی, میں کیوں جان دے دوں پھر؟
میں کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ صحیح ہے. لاسٹ آپ سے پروگرام کی کلوزنگ کا بھی ٹائم آ رہا ہے. طاہر عالم خان صاحب، ایک بندے کو جنون سیکیورٹی تھریٹس ہوں اور جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ابھی بھی تھریٹس ہو سکتی ہیں، تو پھر اس کو ہمیں ماننا چاہیے کہ آگے بھی یہ سب معاملات اور جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں، خیر ہم تو اس بارے میں بات نہیں کرتے. جی سیکورٹی تھریٹ تو ہے، کیونکہ اس سے پہلے حملہ بھی ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ہی ہے، اس کے بغیر پی ٹی آئی مائنس ہے. وہ ایسا نہیں کہ بے نظیر اگر گئی تو بلاول آ جائے گا. صحیح. تو یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو یہ ایک بندہ ختم ہوتا ہے تو یہ پوری تحریک ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کی جان کو واقعی خطرہ ہے. 78 کیسز میں پیش ہونا، فرض کیا ہے عدالت 15 دن کی ڈیٹ دیتی ہے یا چلے 1 ماہ کی ڈیٹ دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک دن میں 2-3 عدالتوں میں پیش ہونا ہوگا. اب اتنا ولنریبل ہو جائے گی صورتحال، ممکن نہیں ہو پاتا. اور پھر لائف تھریٹ ہے تو وہاں پر جس حساب سے کارکن جمع ہوتے ہیں سب معاملہ، اور وہاں پہ کسی نہ قسم کا انٹورڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس کے تمام کام رکے ہوئے، عام آدمی مقصد صرف ہے کہ ان کا کہ کسی طرح سے عمران خان کو پکڑا جائے. پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا ہے. جو 90 دفعہ گیا ہے عدالتوں میں، مجھے کلوزنگ کا بار بار بھی ذکر کریں نا. پھر کل انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا دیجیے گا. اللہ حافظ.